ہمیشہ یہ ہمیں بتایا سنیوں کا جب جنازہ جاتا ہے بڑا سد دھس کے جاتا ہے، سد دھس کے جاتا ہے، دیکھ کر دور سے لوگ پہچانتے ہیں سنی کا جنازہ جا رہا ہے، اتنے پھول پہنے ہوئے جا رہا ہے، چادر بھی ہری بھری، اور ہم نے پوچھا بزرگوں سے کہ اتنا کیوں سجاتے ہیں اس کو، نہلایا بھی ہے، دھلایا بھی ہے، سرما بھی ہے، عطر بھی ہے، یہ تو دولہے سے زیادہ اس کا خیال کیا جا رہا ہے، چلا کے بھی نہیں کندھوں پہ اٹھا کر بزرگ نے کہا بیٹا آج وہ دیدار رسول کے لیے جا رہا ہے، آج اپنے نبی کو دیکھنے جاتا ہے، ایک تو سنی کہے گا من کے پہنچاؤں یہاں اس دن ربا کے واسطے، بلکہ تو جو تاج شریعہ کا چاہنے والا ہے وہ تو یہ کہے گا نکیرین پوچھے کیا کہتا تھا، وہ مچل کر کہے گا جہاں میں ان کی چلتی ہے، ہم تو یہی کہتے تھے وہاں پر بھی چلے گی قبر میں بھی ضرورت رسول پاک کی ہے۔ عزیزان گرامی اوقات جس کا سینہ حضور کی محبت سے بھرا ہو پھر وہ کسی بات کا خوف نہیں کرتا، انہی کے لیے قرآن کہتا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر دنیا کا کوئی خوف ہوگا نہ آخرت میں کوئی رنج ہوگا۔ اللہ کے ولیوں کے بارے میں آیت سنا نا آپ نے، اللہ کے ولیوں کے بارے میں، اللہ کے ولیوں کو دنیا میں کوئی خوف نہیں اور آخرت میں کوئی غم، یہ تو سنا ہے اللہ کے ولیوں میں، لیکن پتہ ہے اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ باپا چلے والا نہیں، ہاں چوٹی والا، انگوٹیوں والا، چھلے والا، اس کو اللہ کا ولی نہیں کہا گیا ہے۔ اور سے پاک فرماتے ہیں جو میرے نبی کی ایک سنت بھی چھوڑتا ہے میرے نزدیک وہ ولی نہیں ہے، جو رسول پاک کے ہر طریقے پر عمل کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی جو حضور سے کمال درجے کی محبت رکھتا ہے، کمال درجے کا عشق رکھتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، اور اس ولی کو نہ دنیا میں خوف ہے نہ آخرت کا غم ہے۔ عزیزان گرامی اوقات نکلو اس غم اس خوف سے۔ آج مجھے ہر جگہ یہی بار بار کہنا پڑتا ہے، انشاءاللہ العزیز ایک گھنٹہ آپ کے سامنے کھڑا رہا میں بار بار یہ جملہ دہراتا ہوں، اٹھ کر جانے کے بعد بنگلور والے اتنا تو ہوگا کہ دل چوڑا کر کے جائیں گے انشاءاللہ، سینہ چوڑا کر کے جائیں گے، اور کسی پر آتنک مچانے کے لیے میں نہیں کہتا بلکہ سراسیمگی نکال کر بے خوف ہو کر جینے کی بات کرتا ہوں۔ جب ہمارا یقین ہے ہمارا دین سچا ہے، قرآن سچا ہے، رب سچا ہے، رسول سچا ہے، سب سچا، سر جھکا کر کیوں سر اٹھا کر جیے؟ سر جھکا کر انہیں جینا چاہیے جن کے ہاں چوری چکاری اور نہ جانے کتنے ایسے معاملات ہوں جس کا دین پاکیزہ ہے، مقدس ہے، اور امن لانے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ اس دین سے وابستہ کسی نوجوان کو نہ ہی سراسیمگی میں جینے کی ضرورت ہے، نہ سہم کر جینے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے بار بار میں اس نقطے پر آ رہا ہوں کہ فخر کرنا ہو تو مصطفیٰ کے نام پر فخر۔ بیگم وارثی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، اور ان کا ایک شعر مجھے بڑا پسند ہے، وہ کہتے تھے سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بیدم، دیوانوں کی بات بھی دیکھیں، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بیدم، یعنی ان کی خواہش کو پوچھو کیسی خواہش ہے؟ بیدم وارثی کہتے ہیں میری خواہش اتنی ہے کہ پورے دنیا والے مجھے حضور کا کتا کہہ کر پکارے، مدینے کا کتا کہہ کر پکارے، یہ کیسے فخر کی بات ہے۔ ہر اے میرے عزیزو دنیا تمہیں غلام کہتی ہے اگر نبی کا تو کیا کوئی اعتراض ہے؟ برا لگتا ہے؟ وہ اولیاء وہ کہتے ہیں دنیا ہمیں کتا کہہ کر پکارے، اسی میں ہم مست ہیں، نبی کا کتا کہہ کر پکارے۔ عزیزان گرامی اوقات وہ کہتے ہیں یہ رکھیو میری پہچان مدینے والا، حضور کے دربار میں اتنی دعا ہے آقا میری پہچان اتنی رکھیے۔ فخر کرنے کا طریقہ جو بزرگوں سے ہم نے سیکھا، اس امام کی بارگاہ میں چلو بریلی کے تاجدار جن کو اللہ نے علوم و فنون کا بحر سخار عطا کیا، ایسا ماہر علم و فن ہے کہ لکھنے پر آ جائے جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، وہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں، 50 سے زیادہ علوم و فنون کا ماہر، کنز الایمان جیسا تحفہ دینے والا، فتاوی رضویہ جیسا عظیم شاہکار دینے والا، یہ ساری دولتیں اس امام احمد رضا کے پاس ہیں، اور کوئی غریب گھر کا بھی نہیں ہے، ایسا زمیندار کے کئی گاؤں ملکیت میں آتے تھے، بے شمار پراپرٹی، سب کچھ ہونے کے باوجود تقویٰ اور طہارت کا حال یہ ہے کہ کوئی نماز قضا نہ ہو، کوئی عبادت قضا نہ ہو، سب ہونے کے باوجود جب ان کے انٹروڈکشن کی بات آتی ہے پوچھو ان سے
آپ کون ہیں؟ وہ یہ نہیں کہتے نکی علی خان کا بیٹا ہوں، رضا علی خان کا پوتا ہوں، بریلی کا زمیندار ہوں، فتاوی رضویہ لکھنے والا ہوں، ہدایت بخشش دینے والا ہوں، نہیں، وہ بریلی کا امام کہتا ہے میرا تعارف پوچھتے ہو، میرا نام صرف اتنا ہے، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ یہ فخر کرنے کا طریقہ سکھایا ہے اس امام نے۔ اب کبھی وقت نے انہوں نے کبھی اپنے علم پر فخر نہیں کیا، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، میرے پاس اتنے علوم و فنون ہیں، نہیں، بلکہ کہا اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں، بلکہ بارگاہ رسول میں تو یوں کہتے تھے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ دربار رسول میں اپنی نسبت کو یوں ہی بار بار اپنے نعتیہ کلام میں کہا ہے، بلبل باغ عنادل تیرے نغموں پہ نثار، اے رضا جان عنادل تیرے نغموں پہ نثار، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو کبھی بلبل میں کبھی سج میں یہی تعارف کرایا ہے دنیا کو۔ عزیزان گرامی اوقات، اس بات پر فخر کرنا سیکھو اور اقبال کی زندگی میں جانے۔ وہ شاعر مشرق قلندر لاہوری دنیا کو بہت ساری فکریں دیا ہے، بہت ساری عظیم فکریں دیا ہے، لیکن اس سے جب پوچھو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، تو فخر کرنے کا اس نے بھی طریقہ یہی دکھایا، آبرو ماں زنا میں مصطفیٰ حاصل، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ بریلی سے کہہ رہے تھے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور اقبال ادھر سے پکار کر کہہ رہا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ اخلاق کا استارہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشامالہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ وہ نبی پاک کا نام ہے، وہ جو نہ ہو تو فخر کرنا یہاں سے ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں جنگ احد کی ایک ایسی عظیم بات، اللہ اکبر، دو باتیں رکھوں گا، دو صحابہ ہیں بہت جن کو ہم کہتے ہیں نا بچپن کے بہت قریبی ساتھی، ویسے حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن جحش، یہ دو بہت قریبی ساتھی تھے، اٹھنا بیٹھنا ہنسی مذاق ساری چیزیں ان کی بہت قریبی تھے۔ دوسرے دن احد کے میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے، فجر کی نماز پڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لیکن یہ دونوں ساتھی دیکھو میرے عزیزوں کہاں جا رہے ہیں، کھیلنے کے میدان میں نہیں، دوسرے دن جنگ کے میدان میں۔ اس وقت دونوں قریبی دوست آئے، کہا چلو بیٹھتے ہیں، بیٹھ گئے، کہا کہ مصلی بچھا کر اپنی اپنی دعا کرتے ہیں، جنگ کے میدان میں اترنا ہے، دعا کر رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن جحش، نام یاد رکھو میرے عزیز، حضرت عبداللہ بن جحش کہتے ہیں میں دعا کروں گا تو آمین کہے، اور سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں دعا کروں گا تو آمین کہے گا، دونوں دعا کرتے ہیں، ایک دوسرا آمین کہے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے مولا کل بدر کے میدان میں ہم اتریں گے تیرے نبی پاک کا پرچم بلند کرنے کے لیے، رسول پاک کے سپاہی ساتھ میں ہوں گے، اے رب العالمین تیرا یہ سعد بن ابی وقاص صرف تجھ سے یہ بھیک مانگتا ہے، کل میدان میں اتروں گا، یہ نہیں کہ جان میری بچا لینا، سلامتی کے ساتھ نکال لانا، کہتے ہیں مولا کل میدان میں جاؤں گا تو جو دشمنوں کا سب سے بڑا پہلوان ہوگا اس کو میرے سامنے کر دینا، مولا اس کو میرے سامنے کرنا، تیرے نبی کی محبت میں کبھی میں اس کو ادھر سے ماروں گا، کبھی ادھر سے ماروں گا، کبھی ادھر سے کاٹوں گا، کبھی ادھر سے کاٹوں گا، اور اس کے سینے پر میرے مصطفیٰ کا پرچم نصب کروں گا، اس سے مقابلہ کرتے کرتے دوپہر ہو جائے، شام ہو جائے، تھک ہار کر کے
میں پھر تیرا ہی نام پکارو، صرف تیرا ہی نبی کا نام پکارو. یہ دعا کر رہے ہیں اور حضرت عبداللہ بن جہش پیچھے سے آمین آمین کہہ رہے ہیں. جب ان کی دعا ہو گئی، کیا دعا کیا؟ کل کے میدان میں سب سے بڑے دشمن سے میرا مقابلہ ہو. یہ کون تمنا کرے گا؟ کون تمنا کرے گا؟ ہر کوئی اپنی سیفٹی کی کوشش کرتا ہے، ادھر سے بچ جاؤں ادھر سے بچ جاؤں. وہ کہتے ہیں سب سے بڑا جو طاقتور ہوگا اس سے میرا مقابلہ ہو جائے. اب عبداللہ بن جہش کہتے ہیں بھائی تیری دعا ہو گئی، اب میری دعا شروع ہے، تو آمین کہے. عبداللہ بن جہش کہتے ہیں اے رب العالمین، تیرا یہ عبداللہ آج تیرے دربار میں بھیک مانگتا ہے، کل احد کے میدان میں تیرے نبی کے ساتھ ہم اتریں گے ان کی عزت کی بقا کے لیے، اسلام کے پرچم کی سربلندی کے لیے. جب میں میدان میں آؤں اے مولا تیرے نبی کی محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں کبھی تیر مجھے ادھر سے لگے، کبھی ادھر سے لگے، کبھی ادھر سے لگے، کبھی پیچھے سے آئے، کبھی سر کے اوپر سے آئے، کبھی آنکھ میں آ جائے، کبھی ران میں آ جائے. مولا ہر جگہ سے تیر آئے اور پھر لوگ میرے جسم کو ادھر کاٹے ادھر کاٹے، تیرے نبی کے نام پر میرے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہے اور پھر ہر ٹکڑے سے تیرے نبی کی محبت کی خوشبو آتی رہے، میں تیرے نام کا نعرہ لگاتا رہا ہوں. دونوں کی دعائیں بڑی عجیب ہے. یہ دعا کرتے جا رہے ہیں، آمین کہتے جا رہے ہیں، آمین کہتے جا رہے ہیں. دونوں کی دعا مکمل ہوئی، پھر ملتے ہیں. انہوں نے کہا تھا میرا دشمن سے مقابلہ ہو، اور یہ کہتے ہیں تیرے نبی کے نام پر ہر جگہ سے تیر آئے. صبح ہوتی ہے، احادیث کی کتابیں اٹھا کر پڑھنا میرے عزیزو. احد کا معرکہ جہاں لکھا ہوا ہے، یہ دونوں صحابہ کی حدیثیں بھی ملیں گی آپ کو، ان کی دعائیں بھی ملیں گی. دوسرے دن جب میدان احد میں اترے سیم ایسی ہی ہوا، دونوں کی دعائیں قبول ہے. پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص میدان میں جب گئے، احد کی طرف مشرکین کی طرف سے آیا ہوا ایک ایسا خونخوار پہلوان تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا ہے. اس کے مقابل میں صرف سعد بن ابی وقاص آئے تھے، اور یہ وہ سعد بن ابی وقاص ہیں. تیر اٹھاتے تھے، جب چلاتے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو تیر اٹھا کر چلانے کے لیے آگے پیچھے کوئی نہیں بولتا تھا. اللہ اکبر کبھی میں پڑھتا ہوں حیرت ہوتی ہے، وہ تنہا ایک ذات ہے سعد بن ابی وقاص کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں ابھی انت و امی اذن یا سعد، اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تم پر قربان. کسی اور کے لیے نہیں کہا، کسی اور کے لیے نہیں کہا. میرے مصطفیٰ کہتے تھے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تم پر قربان. پوری دنیا کہتی ہے اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان. سعد بن ابی وقاص تیر اٹھاتے ہیں، اللہ کا رسول کہتا ہے میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تیر چلا. جب رسول پاک کی بات ہوگی تو پھر تیر کیسے چلے گا اور کیسے کہاں جائے گا. سعد بن ابی وقاص کے تیر چلتے تھے، ایسی ہوائیں چھوڑتے جاتے، ایسی بجلیوں کی طرح کونتے جاتے. ان کفار و مشرکین کی صفوں میں ایسا نظام درہم تھا، جو دشمن آیا تھا ان کی دعا کے مطابق اس کو ادھر بازو سے زخمی کیا، ادھر بازو سے زخمی کیا، سامنے سے کیا، پیچھے سے کیا، اور یہاں تک کہ وہ زخموں سے جب گرا اس کے سینے پر لا کر پرچم اسلام لگایا. کہا رب العالمین بلند ہو تیرے نبی کا پرچم. یہاں تک کہنا بنتا ہے لبیک یا رسول اللہ. دعا سعد بن ابی وقاص کی بھی قبول ہوئی. عبداللہ بن جہش یہ وہ صحابی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے صحابہ میں سے تھے، حضور پاک کے مشیروں میں سے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے حاضر باز تھے. جب آئے دیوانہ بار آئے تھے، میدان میں آئے تھے اور صفوں میں گھس گئے اور ایسے داخل ہوئے کہ ان پر تیروں کی بوچھار شروع ہو گئی. دشمنوں نے ان کو مارنا شروع کیا، کبھی تیر سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، یہاں تک کہ ان کی دونوں آنکھوں میں تیر چلے گئے، ان کی رانوں میں، یہاں تک کہ جب یہ شہید ہو کر گر پڑے کافروں نے ان کے جسم کے 80 ٹکڑے کیے تھے اور ہر ٹکڑے کو رسی میں پرو کر ہار بنا کر کے پہنا تھا. اور جب ان کے ٹکڑے ادھر ادھر گرے ہوئے تھے، سعد بن ابی وقاص کے بہت قریبی ساتھی تھے، بہت قریبی ساتھی تھے. دن رات کی گفتگو ہوتی تھی، دن رات کی لگن تھی. جب جنگ ختم ہوئی سعد بن ابی وقاص گزر رہے تھے اور دیکھا
عبداللہ بن جہش کے جسم کے ٹکڑے گرے ہوئے ہیں، ہل رہے ہیں، ابھی جان باقی ہے۔ اس طرح کے الگ الگ ٹکڑے ہو گئے، گوشت تر و تازہ ہے۔ گزرتے ہوئے جانتے ہو رسول اللہ کا یہ جانباز صحابی کیا کہتا ہے؟ اے عبداللہ، کل کی بات تھی، میں نے بھی دعا کی تھی، تو نے بھی دعا کی تھی، وہ رب رحمان ہے، میری بھی سن لیا، تیری بھی سن لیا، لیکن وہ احد کا میدان بتا رہا ہے میری دعا سے تیری دعا بہت افضل تھی، اس لیے کہ مارنا اور ہے، مصطفیٰ کے غم میں مر جانا اور جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو وہ درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی دوا، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اقبال کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیند ان کی ٹھوکر پہ دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی حیرت سے لائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جو نبی پاک کی محبت پر فخر کرتا ہے وہ اپنے جسم کے ٹکڑے ہونے پر کبھی خوف نہیں محسوس کرتا۔ عزیزان گرامی اوقات، آج یہ وقت کی ضرورت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ لوگوں کو آج ایسا لگتا ہے جیل چلے جائیں گے، سلاخوں کے پیچھے بند ہو جائیں ہمارے بیوی۔ میرے شہر ہبلی کے 150 کے قریب نوجوان 1.5 سال سے زیادہ جیلوں میں بند ہیں۔ حضور پاک کی محبت میں آواز اٹھائی، کسی استاد کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، ان کو سزا دی جا رہی ہے اور ابھی تک جیلوں میں بند ہیں۔ جرم کیا تھا؟ آواز اٹھائی کہ میرے نبی کو گالیاں نہ دو، گستاخی نہ کرو، توہین نہ کرو۔ عزیزان گرامی، دنیا میں یہ جرم سمجھا جاتا ہے، اپنے نبی کی عزت کی بقا کے لیے اترنا جرم سمجھا جاتا ہے، اور ان پر دہشت گردی کے الزامات لگائے گئے، آتنکواد ٹیررسٹ کو گھوشت کر دیا گیا، اور نہ جانے کیا کیا قدم لگا دیے گئے، بیل ہونا مشکل ہو گیا۔ میں کہتا ہوں یہ تاریخ پڑھ کر کے دیکھنا، سید المظفر حسین کچھوچوی رحمت اللہ تعالیٰ ہے، کچھوچا کے بزرگ تھے، جب ان کو جیل میں قید کیا گیا تھا انہوں نے ایک شعر کہا تھا، وہ بہت بڑا میرا فیورٹ شعر ہے۔ انہوں نے کہا تھا مظفر کو مقید نہ سمجھ ایسے یار، یہ میری اصیلی بھی سنت آبائی ہے، میری اصیلی بھی سنت آبائی ہے، میرے آبا و اجداد کی سنتوں میں سے ہے۔ اے میرے عزیزوں، ان صحابہ کی باتیں کیسی جن کے دل میں لذت آشنائی تھی، محبت مصطفیٰ کا درد تھا، اور وہ دار و رسم کو بھی چھوم گئے اور پھانسیوں کے پھندوں پر بھی چڑھ گئے۔ امام احمد بن حنبل کو لوگوں نے کوڑے مارے تھے، ایک نہیں دو نہیں 300 کوڑے مارے تھے۔ ایک وقت تو وہ تھا جب ان کو تہبند میں، یعنی صرف لنگی تھی اور دونوں ہاتھ زنجیروں سے بندھے، جلاد کوڑے مارتا تھا، کوڑے مارتا تھا پیٹھ پر، اور حضرت امام احمد بن حنبل کی ریڑھ کی ہڈی جھک گئی تھی، ریڑھ کی ہڈی جھک گئی تھی، کوڑے کھا کر کے چمڑی نکل گئی تھی۔ اب ایک وقت وہ بھی آیا تھا جب آپ کو کوڑے مارے جا رہے تھے، جب آپ کی لنگی کھسک کر نیچے آ رہی تھی۔ احمد بن حنبل وہ وقت کے عظیم محدث، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس بات پر نہیں کہ کوڑے پڑ رہے ہیں، اس بات پر کہ سطر کھل رہا۔ اے نوجوانوں، میں پوچھتا ہوں، جو جان بوجھ کر پھاڑ کر کے سطر دکھا رہے ہیں وہ قیامت میں کیا منہ دکھائیں؟ وہ کوڑے پڑ رہے تھے امام احمد بن حنبل کو، زنجیروں میں ہاتھ بندھے ہوئے، اور جب لنگی نیچے آنے لگی تو درد سے رونے لگی، اس غم سے کہ کہیں میرا سطر نہ کھل جائے۔ ان کو ڈر اس بات کا تھا کہ مولا میرے سطر کی حفاظت کر، میرے سطر کی حفاظت کر۔ جان بوجھ کر کے آج سطر کھول کر گھومنے والے عیاش نوجوان، اس احمد بن حنبل کا بھی تمہیں سامنا کرنا ہوگا قیامت کے دن۔ وہ اگر پوچھیں کہ میں تو 300 کوڑے کھا کر کے بھی رو رہا تھا کہ سطر نہ کھلے، اور تم کو کیا تکلیف تھی کہ تم عیاش بن کر کے اپنی سطر کو کھول کر لوگوں کے سامنے دکھا رہے تھے۔ آج ہاف پینٹ پہن کر کے، چڈیاں پہن کر کے نوجوان اتراتے اور سمجھتے ہیں امریکہ کا فیشن ہے۔ تم امریکہ کے غلام کب سے بنے؟ تمہارا تو دنیا میں نام صرف یہ ہے کہ تم محمد عربی کے غلام، تمہارا نام صرف اتنا ہے۔ تو دیکھو مدینے کے تاجدار کی طرف، ان عیاشوں اور انگریزوں کی طرف نہ دیکھو، وہ تمہارے آئیڈیل نہیں ہے۔ احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لنگی کھل رہی تھی، جلاد کوڑے مارے جا رہے ہیں،
اور ان کے آنسوں کے قطرے ابھی رخسار پر آئے نہیں تھے، اچانک دو ہاتھ غیب سے آئے، اللہ، دو ہاتھ غیب سے آئے، ان کی لنگی کو مضبوطی سے کس کر باندھ دیا، اور جب لنگی ان کی بن گئی، امام احمد بن حنبل جو ابھی رو رہے تھے مسکرانے لگے۔ جلاد اپنا کوڑا چھوڑ دیتا ہے، پوچھتا ہے ابھی تو رو رہا تھا، ہنسنے لگ گیا، یہ تیری تہبند کس نے مانگا؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں تو اپنا کام جاری رکھ، تو اپنا کام جاری رکھ، تجھے کوڑے لگانا تھا کوڑے لگا، جس کے لیے کوڑے کھانا تھا اس کی مدد تو آ ہی گئی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سوریا کو سرا کر دے۔ پھر کس بات کی ہے، وہ آئیں گے آتے ہوں گے۔ میرے عزیزو، آج درد ہمیں بھی ہے، ہمیں ٹھکرایا اتنا گیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بچوں کا قتل سامنے، ہماری عورتوں کی بے عزتیاں ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری مسجدوں کی پامالی ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری خانقاہوں کی بربادیاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ نہ جانے یہ ظالم وحشی کب کس مسجد پر بلڈوزر لے آئے، کب کس مدرسے کو تباہ کر دے، یہ سارے حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، دل پر آریاں چھلتی ہیں، لیکن پھر اس بات کا احساس بھی ہوتا ہے ظالم ایک وقت تک ظلم کر سکتا ہے، اس کے بعد مدد تو آنی ہے، مدد تو آنی ہے، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا، اور اس محفل میں سناٹا نہ آئے، اس محفل میں سناٹا نہ آئے، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ کر ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ پکارے اس لیے کہ ہمیں عقیدہ یہ ملا ہے، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ عقیدہ ہے یا نہیں مسلمانوں؟ وہ لوگ سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، تو کیوں نہ ہم قادریہ مسجد میں بیٹھ کر بنگلور کے اس میدان سے پکارے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، جس دن وہ آ گئے میرے عزیزوں میری دنیا سنور گئی، جس دن وہ آ گئے میری دنیا سنور گئی۔ اسی لیے آج کے بعد جانا تو رات کے وقت سونے سے پہلے اتنی تمنا لے کر کے جاؤ، بستر میں بیٹھ کر پکار کر کہو میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے۔ یہ درد کے ساتھ جب تمہاری آواز پہنچے گی تو آئیں گے، کیونکہ ہم نے تاریخ میں سنا ہے جب شرف الدین موسیوی کو لقوہ مار گیا تھا اور سارے حکیموں نے کہا تھا تمہارے فالج کا پیرالائز کا کوئی علاج نہیں ہے، تب موسیوی نے پکار کر کہا تھا امین تذکری جیران بدی سلمی مزجتزم عن جران مقلت بدمی ام حبت الریح من تلقائی کاظمت وعومد البرق بالظلماء من اظمی فما لعینیک ان قلت اخطفا حمتا وما لقلبک ان قلت استفق یہنی محمد سید الکونین والثقلین والبریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحوادث العممی یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ درد سے نکلی ہوئی آواز تھی، پھوٹ پھوٹ کر روئی ہوئی آواز تھی، تاجدار مدینہ کی چوکھٹ پر پہنچ گئی۔ دیر کس بات کی، اسی رات کو آمنہ کا لال موسیوی کے گھر تشریف لاتا ہے، شرف الدین موسیوی جو لقوہ اور فالج کی بیماری میں ہے، آ گئے وہ اور پھر ہاتھ رکھ کر کے کہا اٹھو موسیوی، کس بات کا درد تھا، کس بات کا غم تھا؟ کہا حکیموں نے مجھے لا علاج قرار دیا ہے، میرا ہاتھ پیر فالج زدہ ہے۔ مصطفیٰ نے اپنے نرم نرم ہاتھ ان کے جسم پر رکھے، کہا وہ قصیدہ بھی تو سناؤ جو تم نے میری یاد میں پڑھا ہے، میری محبتوں میں پڑھا ہے، ہاتھ میں سنایا تھا اور آقا نے سن کر اپنی چادر اٹھا کر دے بھی دی تھی۔ اتنا کرم اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ شرف الدین موسیوی صبح اٹھتے ہیں، گھر
میں بھینی بھینی خوشبوئیں ہیں، اور اٹھ کر دیکھتے ہیں جسم تر و تازہ صحیح سلامت ہے، نہ پانی ہے نہ نقوہ ہے، اور خواب میں دیا ہوا تحفہ چادر بھی موجود ہے، اور جب دینے پر آتے ہیں تو ضرور عطا کرتے ہیں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے۔ اسی لیے میں اپنے جملوں کو ختم کرنے پر آ رہا ہوں، تمہارا ڈر پورا نکل جائے، تمہارا سہم نہ نکل جائے، اور بے خوف ہو کر کے نعرہ لگانا میرے نبی پاک کا، ڈرنا نہیں، لبیک کا نعرہ لگانے پر کیس ہو جائے گا اور ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ ہم تو فخر کرتے، اس دن کا انتظار کرتے، آؤ ہتھکڑیاں لگاؤ، دنیا چوری کر کے تھانے جاتی ہے، ہم نبی کا نام لے کر کیوں نہ جائیں؟ میرے لیے اس سے بڑے فخر کی بات کیا ہے؟ نبی کا نام لے کر اگر پہنچ بھی گیا، کل قیامت کے دن میرا عقیدہ ہے جہاں میں ان کی اور محشر میں بھی ان کی آنا ہوگا نبی پاک کے پاس۔ صرف اتنا کہہ دینا، آقا آج تو آپ بھولا ہے، آج سارے نبیوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کی خلق بھی کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ آقا آج آپ کا غلام آیا ہے، اب یہ وہ غلام ہے جس کو دنیا نے آپ کے نام پر ہتھکڑیاں ڈالی تھی۔ قسم رب ذوالجلال کی میں کہتا ہوں، میرے آقا نے صرف چادر ہی پھیلا دیا تو ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ فخر کرنے کا ذریعہ میں نے تمہارے سامنے رکھا، تمہارے دل میں ابھی بھی محبت مصطفیٰ ہے۔ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، تم انگوٹھے نکال کر بوسہ دیتے ہو، چوم لیتے ہو، ہے یا نہیں یہ طریقہ؟ آج کس بات کے لیے یہ طریقہ؟ حضور کا نام لیتے ہیں، تمہارا بغیر کہے ہوئے زبان ہل جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور چوم لیتے ہو، یہ اس بات کی علامت ہے دل میں ابھی شمع بجھی نہیں ہے۔ محبوب کا نام آتا ہے، انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، یہ حرکت جو ہمارے اندر اب بھی ہے، یہ اس بات کی غمازی کر رہی ہے۔ دل میں اگرچہ دنیا کے وسوسے آئے ہیں، میرے عزیزوں غدار نہیں ہوئے، گنہگار ہو گئے، غدار نہیں ہوئے ہیں۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر فخر کرنا بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب آؤ آخر میں ان تمام معاملات پہ بھی میں کہہ دوں کہ جو آج حالات دیکھ کر